ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ایڈمرل جاوید اقبال صاحب نے کہا کہ پاکستان کی ایئر سپیس کوئی مذاق نہیں ہے کہ کوئی بھی ایرا غیرہ نتھو خیرہ آئے اور مذاق کر کے چلا جائے. لیکن ایڈمرل صاحب وہ تو امریکنز تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ دوبارہ بھی اگر ضرورت پڑی تو ہم یہ کام کریں گے. یہ دیکھیے، اگر میں یہ کہوں کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، تو پھر یہ رسوائی کا ہمیں بندوبست کر لینا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہماری یہ فورسز جو ہیں ایک ہماری اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے اور ماشاءاللہ پروفیشنل انسٹیٹیوشن ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایئر مارشل شہزاد چودھری صاحب نے کہا کہ پیس ٹائم میں ریڈار بھی ہمارے بعض دفعہ سارے کے سارے نہیں چل رہے ہوتے. اصل میں آپ یہ دیکھیے کہ پیس ٹائم میں جو ہمارا گراؤنڈ ریئیکشن جو پروسیس ہونا چاہیے تھا، چاہے وہ پولیس تھی چاہے وہ سول ایڈمنسٹریشن تھی، آپ کو کوئک رسپانس فورس بنانی پڑے گی اس طرح کے یہ انسیڈنٹ کے لیے. اور آپ کو یہ بھی رکھنا پڑے گا کہ جب آپ کے اس طرح ملٹری ایریا میں دیکھیے، ایک غلطی ہم سے ہوئی ہے کہ اگر یہ سسپیکٹڈ کمپاؤنڈ تھا تو اس سسپیکٹڈ کمپاؤنڈ کو کوئی نہ کوئی واچ کرتے رہنا چاہیے تھا کسی کو. اور دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ دیکھیے اگر امریکہ ابھی ہیرو بن رہا ہے، کل کو اس کے اوپر فلمیں بنے گی، ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان ڈنٹ ہیو اے کلو. اب مجھے بتائیے کہ ایک ایسا ملک جس کی خاطر ہم نے اتنی قربانیاں دیں، 35,000 ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، ہمارا کتنا اربوں ڈالر کا نقصان کیا، وہ ہمارے اوپر اس طرح کمنٹری کرے، تو پھر ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں وہ کس لیے ان کے ساتھ یہ جو ہے وہ دوستیاں بڑھانے میں ہیں. اگر ہمارے ساتھ یہ بے عزتی ہونی ہی ہے تو پھر ہم بہتر ہے کہ کم سے کم پیسہ بچا کے ڈیفنس سے ہم اپنی ایجوکیشن کریں، ہم بچوں کو بھوکا نہ ماریں، ہم روٹی سستی کریں، ہم پیٹرول سستا کریں، ہم لوگوں کی مہنگائی جو ختم کریں، ان کو جاب دیں. مسئلہ تو یہ ہے نا کہ پیسہ ہم لیتے بھی اسی سے. آپ کی طرف واپس آتے ہیں مارشل شہزاد چودھری صاحب، کچھ پازیٹیوز بھی ہیں اس سارے آپریشن کی؟ کوئی پازیٹیو چیز بھی ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلا پازیٹیو تو یہ ہے میرے خیال میں کہ پچھلے 1-2 دنوں کے اندر حکومت نے بھی اور عسکری قیادت نے بھی ایک کھل کے اپنی کمیوں کا اظہار کیا ہے، انیڈیکویسیز کا، کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے، کہاں پہ ہم انیڈیکویٹ رہے اور ہمیں کہاں پہ ان کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہی بات جو ایڈمرل صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. اور ساتھ ہی ساتھ دوسری جو چیز ہے جس کو کہ غالباً میرے حال میں اس کے اوپر زیادہ زور نہیں دیا جا رہا ہے، وہ یہ ری ایویلیویٹ کرنا ہے ہم نے اپنی امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ کو، ناٹ ان دی اوور آل اسٹریٹجک کانٹیکسٹ لیکن ایٹ لیسٹ ان ٹیکٹیکل کانٹیکسٹ اینڈ ان دی آپریشنل کانٹیکسٹ. بلکہ یہ کیا مذاق ہے کہ ہم کولیشن پارٹنرز ہیں، ہم الائز ہیں، اور آپ ہمارے بیک میں چرا گھوم جاتے ہیں، چاہے وہ جس قسم کا بھی کام تھا، لیکن اس کو شیئر نہ کرنا. پھر آپ کی ایک انٹیلیجنس ڈیولپ ہوئی ہے بیسڈ اپون آئی ایس آئیز سگنیفیکنٹ انپٹس، تو اس کو آپ شیئر کریں آئی ایس آئی کے ساتھ. صرف اس وجہ سے کہ اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہے تو سی آئی اے نے ڈالنا ہے تاکہ ٹرافی امریکہ کے ہاتھ میں ہو، تاکہ اوباما جو اپنا الیکشن جیت سکے، تاکہ وہ جا کے دکھا سکے کہ جی ہم بہت بڑی سپر پاور ہیں اور ہم نے یہ کام کر دکھایا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کسی بھی ایئر فورس، اگر یہ سری لنکن ایئر فورس کو بھی کہا جاتا کہ یہ آپریشن کر لو تو وہ بھی یہ کر دیتے، کوئی اس میں کوئی بڑی بات نہیں تھی. جس قسم کی ٹرین ہے، جس قسم کا رستہ چنا گیا، اور یہ سب کچھ ممکن ہے کرنا، جیسا ایڈمرل صاحب نے بھی کہا اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ مشن. لیکن اس سے جو اس کے امپلیکیشنز ہیں، مضمرات جو ہیں ہمارے تعلقات کے آپس کے اندر، وہ اس قسم کے اس وقت کوشچن اٹھ رہے ہیں کہ ان کو بڑی جلدی بائیلیٹرل لیول کے اوپر ایڈریس کرنے لیکن کی اس میں ضرورت بھی پازیٹیو تو ہے کہ جب جنرل کیانی کی ایڈمرل مائک ملن سے بات ہوئی صبح 5 بجے کے قریب، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی طرف کوئی نیگیٹو ریفرنس نہیں آنا چاہیے، اور کم از کم پریزیڈنٹ اوباما کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس میں نیگیٹو ریفرنس کوئی نہیں آیا. گو کہ مبارکبادیں ایکسچینج ہوئی ہیں اسامہ کے پکڑنے پہ. دیکھیے یہ تو ایک بات اپنی جگہ اوپر قائم، ٹھیک ہے انہوں نے بتا دیا لیکن کرنے کے بعد بتایا. کاش کہ یہ کرنے سے پہلے بتا دیتے. اگر تو ان کو یہ ڈر تھا، اور یہ ڈسٹرسٹ کی وہ بات تو ہے، کہتے ہیں کرنے سے پہلے بتاتے تو اسامہ کو نکال وہی دیتے. تو میں کہہ رہا ہوں. تو اگر اس قسم کے ڈسٹرسٹ کے ساتھ آپ کس طریقے سے آپ چل سکتے؟ دیکھیے پاکستان جتنی قربانیاں دے چکا ہے اس جنگ کے اندر، وہ نہ آپ سے چھپی ہیں نہ مجھ سے چھپی ہیں، نہ ان کو دہرانے کی ضرورت ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی قربانیوں کے بعد بھی اگر ہم ہمارے اندر ایک ڈسٹرسٹ کا اور سیویئر ڈسٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے، تو اس کو پھر ہمیں ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے یا ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس حد تک چل سکتے ہیں. اس ڈسٹرس پہ بھی اگر ٹائم بچا تو میں آپ کی طرف دوبارہ ہوں گا. ایڈمرل جاوید اقبال صاحب، کوئی پازیٹیو چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں سارے آپریشن میں جو کچھ ہوا پوسٹ اوباما سینیریو میں، ایک تو یہ کوئک پوسٹ رسپانس اسامہ سینیریو؟ جی پوسٹ اسامہ سینیریو میں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو یہ لیپسز ہیں، اور مائنر لیپسز ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت بڑی لیپسز ہیں، بیکاز یہ بہت، جیسے ایئر مارشل سے میں ایگری کرتا ہوں، یہ بہت سمپل آپریشن تھا. اور خاص طور پر اگر میرے گھر میں کوئی مہمان ٹھہرا ہوا ہے اور میرے ہی ٹی وی اٹھا کے لے جائے تو وہ بہت بڑا کارنامہ نہیں ہوتا ہے. یہ بالکل امریکنز نے ہم سے وہ ہاتھ کیا ہے. لیکن جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ قوم کے سامنے آ گئی کہ یہ لوگ قابل اعتبار نہیں ہیں، ان کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ہے ان پہ لوگوں پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے. اور ہمیں بھی
اپنے آپ کو اتنا گرا نہیں دینا چاہیے نیچے. اب ہمیں کہنا چاہیے کہ آپ کو اپنا گوہر مقصود مل گیا ہے, آپ ہماری جان چھوڑو, آپ اس خطے سے نکل جاؤ, تاکہ ہم لوگ آپ کے بغیر بھی زندہ کیسے جان چھوڑو؟ آپ کو آئی ایم ایف سے لون لینا پڑتا ہے, آپ کو امریکہ کے ذریعے گزرنا ہے, آپ کو ورلڈ بینک سے لون چاہیے, امریکہ کے ذریعے گزرنا ہے, امداد آپ کو چاہیے, وہ آپ نے امریکہ سے مانگنی ہے. ارشد صاحب, ہمیں امداد نہیں چاہیے, امداد ان کو چاہیے جن کی کوٹھیاں باہر ہیں, جن کے بینک بیلنس باہر ہیں, جنہوں نے باہر اپنے بچے جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں. یہاں کا غریب آدمی کو کچھ نہیں چاہیے, اس کو نہیں چاہیے امریکہ کے بغیر. یہ سرزمین دنیا کی بہترین سرزمین ہے, 5 دریا ہیں اور دریاؤں کے درمیان زرخیز زمین ہے. ایڈمرل صاحب, جو ریڈارز وہ ایویٹ کر کے آئے وہ بھی ہم نے انہی سے لیے ہوئے ہیں, جو F-16 ہم نے اسکریمبل کیے وہ بھی ہم نے انہی سے لیے ہوئے ہیں. تو یہ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کا گند کتنا صاف کیا ہے. وہ اپنے ذرا گند یہی صاف کرتے تو ٹریلینز آف ڈالر اور لگتے, اور ان کے باڈی بیگز کتنے ہوتے. یہ بات تو کوئی نہیں کہے نا آپ. یہ تو ایک, اگر کوئی چھوٹا ملک ہو یا بڑا ہو, مگر ہم ایک دوسرے کے لیے کام کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کی عزت کا بھی شیئر کرنا چاہیے. ان کا کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ ہمارے ایئر چیف, ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں, ان کو نہ بتاتے کہ یہ ہیں. میں سمجھتا ہوں انہوں نے ہماری یہ جو ہمارا سسٹم ہے, جو ملٹری ہائرارکی ہے, ان کے منہ پہ تماچا مارا ہے. ہم ان کی پھر کیوں چاپلوسی کریں؟ وائس ایڈمرل جاوید اقبال صاحب, ایئر مارشل شہزاد چودھری صاحب, پروگرام رپورٹر میں شرکت کے شکریہ. ناظرین, اسامہ بن لادن کی ہلاکت ہو گئی, اس سے بہت سارے سوالات اٹھے, پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز پہ بھی, پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پہ بھی, ہماری کیپیبلٹیز پہ بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری رسپانس بحیثیت قوم. ہماری پارلیمنٹ اس کو چاہیے کہ ایک رسپانس بنائے, اور وہ کس طرح سے بنے گی جب تک ایک نیشنل گائیڈ لائن نہ ہو, ایک کوہرنس نہ ہو. اس بات پہ ہم سب کو مل کے سوچنا پڑے گا. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.